خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونا بلا شبہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جس کا نعم البدل تمام جہاں میں ملنا ناممکن ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل جو کہ گزشتہ اتوار 29 نومبر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، ان کے ایک ایسے خواب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ لاڈلے بیٹے کی جدائی میں بے حد افسردہ ہیں، ایک بیان میں بیٹے کے جانے کے بعد اسے یاد کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو اللہ سے ملنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ ہر وقت ہر موقع پر اللہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور یہ بھی پوچھنا ہے کہ اے اللہ، تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے دکھ کیوں دیے۔ عاصم جمیل اپنی والدہ سے کہتا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے نیا کفن نہ پہنانا، بلکہ جو پرانے کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہوں انہی میں دفنا دینا۔ ساتھ ہی مولانا صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنایا کہ صدیق اکبر کا قول ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے انہی پرانے کپڑوں میں دفنا دیا جائے، کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، مرے ہوئے کو نہیں۔ اور مولانا صاحب نے بتایا کہ عاصم جمیل تو پڑھا لکھا ہی نہیں تھا، پھر بھی اس نے یہ بات کہی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب میں مروں تو رونا مت، میرے مرنے پر رونا نہیں ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ مجھے تو میری مراد مل جائے گی مرنے کے بعد۔ مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ اتوار والے دن عاصم جمیل کا انتقال ہوا ہے، جبکہ ہفتے والے دن میں اور میری اہلیہ بیٹھے تھے، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بابا خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو تو جو دیکھا ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی بیٹا سچ ہوتا ہے۔ تو عاصم نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اور مسجد میں آ گیا ہوں، بابا آپ مصلی پر کھڑے ہیں، نماز ہونے والی ہے، آپ کہتے ہیں عاصم آ جاؤ نماز پڑھ لو، میں کہتا ہوں بابا میں فوت ہو گیا ہوں، اب نماز مجھ پر فرض نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی منظر تبدیل ہو جاتا ہے، جس مصلی پر آپ ہوتے ہیں اب وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاؤ تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عاصم تو اب فوت ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہے، تجھے اللہ سے بہت پیار ہے۔ ان کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں، وہ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ عاصم ہے جو اللہ سے بہت پیار کرتا ہے اور دیکھو اللہ اس سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ انہوں نے لاڈ میں فرمایا۔ پھر عاصم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں ملیں گے، میں ساری زندگی تڑپا ہوں کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، مجھے اللہ پاک ملیں گے۔ اور ساتھ ہی مولانا صاحب نے بتایا کہ اس کا خواب سن کر تو میں زمین پر گر گیا کہ یہ اس نے مجھے کیا سنایا، اور اگلے ہی دن کہانی ختم ہو گئی، یعنی عاصم کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے مولانا صاحب بے حد روئے۔ انہوں نے کہا ہم بیٹوں کو کماؤ بناتے ہیں کہ جائیدادیں بڑھائیں، کاروبار بڑھائیں، لیکن عاصم کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ عاصم جمیل کی زندگی کے ایک اور پہلو کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ عاصم ایک پاگل سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا، چاہے اس کے کپڑوں میں نجاست ہی کیوں نہ لگی ہو۔ اب اس پاگل کی محبت اور خدمت نے عاصم کو اللہ کی نظر میں کتنا بلند کیا، آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ مولانا صاحب کو پشاور کے ایک غریب مولوی صاحب کا پیغام ملا۔ ان مولوی صاحب نے بتایا کہ مجھے عادت ہے کہ روزانہ 1,00,000 درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں اور اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کل رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عاصم جمیل بھی تھے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب عاصم کا نام نہیں جانتے تھے، یا وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ عاصم کسی پاگل کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ عاصم جمیل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بابا کو یہ پیغام دے دیں کہ ایک پاگل جس کی میں خدمت کرتا تھا، جس سے میں محبت کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں میری بخشش فرما دی ہے اور مجھے اپنا دیدار بھی کروایا
ہے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی مجھے نصیب ہو گئی ہے۔ اس پاگل کے متعلق مولانا صاحب نے بتایا کہ وہ ایک لوہار خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ذہنی لحاظ سے وہ بالکل پاگل ہے، لیکن عاصم جمیل اسے اپنی نئی فارچونر گاڑی میں بٹھاتا تھا اور بڑی محبت کا مظاہرہ کرتا تھا، جس کا اجر اس کو یہ ملا کہ اللہ نے اسے بخش دیا اور مرنے کے بعد اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اجازت چاہوں گی آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔